نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرمانبردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ
تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے
اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، یعنی تو بے عیب ہے، منزہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ ہے ہی پاک۔ پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے۔ اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کے سانسوں میں جاری کر دی جائے گی، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بد نصیب ہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور آخرت میں ان کے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا،
لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے؟ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے. پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے. پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے. پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں. تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے. جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو.
پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے، سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ان پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا، پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا۔ پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بنائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں، اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی 3 لوگ آپ سے 3 ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو
وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو، اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے، تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں۔ کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ ہیں، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ اور جس طرح انسان پختہ اور میچور ہوتا ہے مشکلات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے۔ اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی، دونوں اس کائنات کا حسن ہے۔ دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامانی زندگی دے گا۔ یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا، لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے۔ پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے۔ تو ذکر کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے، تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا سکھانا، یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے۔
صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے، فارمل وے میں انفارمل وے میں، اونچے یعنی جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت افضل عمل ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، بھول جانا، اور وہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں خوب محو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو، یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کبھی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے، کچھ نکل گیا ہے، کچھ کمی سی ہے، وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے ہم۔ ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں، جیسے یہ مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر، ذکر کی مجلسیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے؟ جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی۔ وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء و شہداء رشک کریں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے، مختلف قبیلوں مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پہ جمع ہوتے ہیں اور عمدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کے لیتا ہے۔ تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم نقطے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں، کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ قلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ یاد رکھیے جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لایا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ کرنے کا نام بن گیا ہے۔ ذکر کی مجلس کیا ہے؟ جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرا کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نعرے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کریں۔ صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں۔ وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے، اور ویسے بھی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسے مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے، دو جماعتیں تھی، کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تسبیحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی، تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تسبیحات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے حلقے اکٹھے کیے جائیں۔ ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گنوا دیا۔ ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، بد نصیب لوگ ہیں۔ عمرو بن ابسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی، یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے۔ تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا بدترین مخلوق، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ، یعنی آسمان و زمین، سورج چاند ستارے درخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں،
زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے. اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنا. سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پاک ہے. تو جس کلام میں، جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، تسبیح بیان کی جائے اور حمد و ثنا بیان کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا. کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا. سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، تمام مخلوق کی نماز ہے. نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، 2 باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں. اور 2 کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر. اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. یہ 2 منع کرنے والی چیزیں. اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی 100 دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کی، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. صرف ایک دفعہ کہنے سے. کہہ دیجیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو، کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ہم میں سے کس کی وسعت ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے اس کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے؟ یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ عرش کے ارد گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے. قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے، یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا؟ ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. یہ جو احادیث نے بیان کی، یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا، اس میں لکھی ہوئی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور خاص طور پہ بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں. ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی ہے، ایک سکینت آتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں تو بچے ہی ہیں، ابتدائی عمر سے، چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو، انگلیوں پہ گنتے ہیں، اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی، کتنے جنت میں درخت لگائے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے. پھر ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا، اللہ کے نام یاد کرنا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاها، تو احساس سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا. احصاء میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا،
کہاں پڑھنا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے. وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا. دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا. تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا. قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو اللہ کے نام لے کے. جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح. پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. نمبر 1 دعا العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا. ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا ہے دعا المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا. اور اسماء حسنہ کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، یا موجود، یا ذات، یا شیء، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے. سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان ہے. یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تب ہی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے. کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وحی معلوم ہوئے. ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں. یہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے، اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو. نہیں، اس کی اجازت نہیں. کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا، اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں. عقل، رائے، خواہش. امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر جو بغلی قبر ہوتی، نیچے گڑھا کھودتے کھودتے سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دینا. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ
یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان، یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہے، اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف، تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے، اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے۔ الہدیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا، جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام لیے گئے ہیں، اور باقی جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے۔ جیسے المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے، تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا، تو یہ نام نکال دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے نہیں ملتے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے، تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مثلا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 44، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا، دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطنی فان اللہ لا مستکرہ له۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو، یعنی اچھی طرح پکارو، اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے اور چاہے تو نہ کرے، یعنی لکھا ہوا نہیں یہاں، لیکن مطلب یہی بنتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، یا اللہ تو دے سکتا ہے تو مجھے عطا کر، یہ نہ کہے تو چاہے تو عطا کر، وہ تو دینے پہ قادر ہے، اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کریں۔ اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور آداب بھی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ غافل دل سے دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں، بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میری تو سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کہ اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہٹ کے رب سے دعا کرنی چاہیے۔ کس سے؟ بغیر ہچکچاہٹ، پورے یقین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عز و جل سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ پھر گریہ و زاری، رو دھو کے مانگے۔ آپ دیکھیں کس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے، یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے، پھر آخر میں پھر سو جاتے، تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے، گویا وہ انسان ساری رات سو چکا، کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے، اس میں تھکاوٹ جلد اترتی بنسبت پچھلی رات سو۔ صحابہ کا قیام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، مجھے اس نے اس وقت فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلاں فلاں سورت سے بھول گیا تھا۔ عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما۔ کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی
ان کے لیے دعا کرتے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں، تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا. صحابیات کا قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو، کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہے، اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہے. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حافظ عراقی، یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے، یعنی بالکل روٹین کی بات تھی. تہجد کے فائدے، نمبر 1 خیر و بھلائی ملنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں. بس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے، اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گریں کھل جاتی ہیں، اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا. یعنی جو لوگ صبح اٹھ کر، یعنی صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دعا کرتے ہیں، اگر تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی ساری گریں کھل جاتی، بالکل فریش ہو کر، ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتا ہے. اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے، ورنہ سستی اور خباثت نفس کے اندر آتی ہے. لا علاج مرض سے شفا ملنا. امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے، اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللیل. دل کا علاج، یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت زیادہ نہ کھانا. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. نمبر 5 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. دل کو خوشی ملنا. عطا خراسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میری تہجد مس ہو گئے، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے نفع مند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت. نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا. نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے، اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی. کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ خوشی ملنا. دل کا علاج، لا علاج مرضوں سے حفاظت. رزق ملنا، یس. نفس میں چستی آنا، لوگوں کی محبت ملنا. چڑچڑا پن دور ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے مسواک کرتے تھے. مسواک کیا، صاف ستھرے ہوئے، پاک ہوئے، اور پھر آپ طویل قیام کرتے. اب کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں. اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں، یعنی قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے. تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوع بھی ہوتا تھا، اتنی دیر آپ جھکے ہوئے، اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا، صحت ہی صحت ہے، ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا، میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. ایسا کچھ نہیں. دیکھیے یہ اور کیا ہے، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا، ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ہے، جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے، آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے، پھر 1/3 کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے. لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے وہ بھی قیام ہوتا ہے. یعنی رات کے
نوافل چاہے اول حصے میں پڑھ لیں، چاہے درمیان میں، چاہے آخر میں. ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے obviously. لیکن آخری حصہ لاسٹ 1/3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر. اور سحری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے، بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو، یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ 1-2 پڑھیں گے مزہ آئے گا، پھر 10 کے وہ پیچھے اور 10 چلے جائیں گے. بگننگ بھی ہے بالکل، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا. ورنہ 1-2 دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے، اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت مسند احمد کی روایت ہے، ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، یا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلا سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائے تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے. آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے. عمرو ابن عبسہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت. مسروق سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے. میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اب دیکھیے اس کو گھڑیاں نہیں تھی، لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تہجد کا جو تھا اس میں مرغ اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ پوچھیں، اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبھی بول رہے، رات کے وقت کبھی بول رہے تھے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یعنی میں پریشان ہو گئی جب شروع میں گئی وہاں، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگے. کھانا ملتا ہے، بالکل کھانا بھی ملتا ہے. اب دیکھیں ریسٹورینٹس کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ کے جاتے ہیں کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے، ان کا رزق بھی رات کو کھلتا ہے. ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے، جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا، آدھی رات کو، یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تہجد پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے قبل نماز سے فارغ ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے، چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں. آنکھ کھلنے پر دعا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب له فان تودع وصلى قبلت صلاته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا. ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض. 3 بار وقفے سے اٹھنا. ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. ان میں بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے. یعنی بار بار وضو کیا، بار بار مسواک کیا اور بار بار ان فی خلق پڑھا اور عبادت کی. بیدار ہوتے ہی مسواک کرنا. ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی، جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے. اسی طرح جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے. 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے. سبحان اللہ، کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے. صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کرے. پھر درمیانہ وضو کرنا. ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر 2 وضو کے درمیان کا وضو کیا، یعنی ہلکا سا وضو، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وضو کیا. پھر اٹھے اور نماز شروع کی. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں تہجد کتنی رکعتیں، تو یہ ظہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد. ابن عثیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، مثنا مثنا، اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، نہیں. کیا فرمایا 2 ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسعت رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی گنجائش ہے. انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے. ٹھیک. ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے اور 2 رکعت پر سلام پھیرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور قیام اللیل کو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے. سب سے بہتر یہی ہے. اور اگر وہ 3، 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں. ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا، اس میں کوئی حد نہیں. لیکن سب سے افضل صورت 11 رکعت نماز پڑھنا ہے، 8 تہجد اور 3 وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. شیخ البانی کہتے کہ صحیح نص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قیام اللیل کی رکعات کی تعداد 11 ثابت ہے، اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی واضح طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گنتی پر قائم رہے، خواہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جہاں 13 کی بات آتی ہے نا تو وہ 2 سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر. کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. کبھی 7 رکعتیں بھی ادا کی ہیں آپ نے، اور 7 سے کم نہیں پڑھی، یعنی 6 پڑھ کے 1 وتر کیا ہے، 7 سے کم نہیں پڑھی اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھی.
رکعت کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ دو دو کر کے پڑھنا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت، انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں. جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو. جب آپ تہجد پڑھتے تو ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور دو ہلکی رکعتوں سے آغاز کرتے. زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا، یعنی رات کی نماز کا. میں نے دیکھا کہ آپ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھی، پھر دو انتہائی لمبی، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی، پھر دو رکعتیں پڑھی جو ان دو لمبی رکعتوں سے ہلکی تھی، پھر دو پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی، پھر دو پڑھی جو اپنے پہلی والی رکعتوں سے کم تھی، پھر دو رکعتیں پڑھی جو اپنی پہلی والی رکعتوں سے کم.